اب جو انہوں نے سپیڈ ہے اس کی جو بڑھائی ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ جو آواز کی رفتار ہے اس سے 8 گنا زیادہ بڑھا دی ہے. India will spend millions and billions of dollars in this. برہموس میزائل جو ہے کروز میزائل ہے اس کے، اور یہ جو کروز میزائل ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے لیے ایک بڑا اہم ان کا ایسٹ ہے اور یہ گیم چینجر بھی ہے. وہ کیسے؟ انڈین ملٹری جو ہے اس نے پاکستان کے اندر جو ڈرون بھیجے وہ دیٹ واز ویری افیکٹو ٹول. کہ پاکستان کی بقا جو ہے ہندوستان سے دشمنی میں نہیں بلکہ ہندوستان میں دوستی کے ساتھ ہے. جی کیا امریکہ ہمیں پیٹریٹ سسٹم دینے میں انٹرسٹڈ ہوگا؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. اور کیا ہمارے پاس پیسہ ہے کہ ہم خرید سکیں؟ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، پاکستان کین ناٹ افورڈ اٹ. جو وار میں جو سچویشن ہوتی ہے نا اس کے لیے برہموس کی کامیابی بڑی اہمیت رکھتی ہے بھارت کے لیے، کیونکہ برہموس کروز میزائل ہے، لو الٹیٹیوڈ پہ فلائی کرتا ہے اور پھر جو ہے ریڈار کو ایوائڈ یا ایویڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے. اور ابھی پاکستان بھارت جنگ میں بھی بھارت نے کروز میزائل کا کافی استعمال کیا تھا. جی اب انہوں نے جو ریسنٹ ٹیسٹ کیا ہے منتہا اس میں انہوں نے اس کی سپیڈ اور اس کی رینج کو بڑھایا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک مطلب ہم اس کو آئی ایم شور ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں جو بھی کنسرنڈ ادارے ہیں وہ اس کو بڑا کلوزلی واچ بھی کر رہے ہوں گے. اب جو انہوں نے سپیڈ ہے اس کی جو بڑھائی ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ جو آواز کی رفتار ہے اس سے 8 گنا زیادہ بڑھا دی ہے. تو جب ایک کروز میزائل کی سپیڈ بڑھ جائے تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اس کے کیا امپلیکیشنز ہیں برہموس کی. اس کو وہ کہہ رہے ہیں ایکسٹینڈڈ ٹریجیکٹری لانگ ڈیوریشن ہائپر سونک کروز میزائل. پہلے تو سپر سونک تھا نا، اب یہ ہائپر سونک میزائل ہے. اور نہ صرف اس کی سپیڈ بڑھائی ہے، انہوں نے اس کی رینج بھی بڑھائی ہے. پہلے تو یہ 450 کلومیٹر اس کی رینج تھی، اب اس کی رینج کو بڑھا کر 1500 کلومیٹر کر دیا گیا. تو اب جو کروز میزائل پہ جو ڈیپینڈنس ہے وہ بڑی بھارت کے لیے امپورٹنٹ ہو گئی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ اس کا جو پے لوڈ ہے کہ کتنا بھاری یہ ویپن لے سکتا ہے، لے جا سکتا ہے، کیری کر سکتا ہے، وہ بھی بڑھا دیا ہے تقریباً 1000 سے 2000 کلو گرام تک. تو وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ اس کا فیچر ہے اس نئے کروز میزائل کا. لیکن یہ ابھی ٹیسٹ ہوا ہے، یہ اب کب ڈیولپ ہوتا ہے. بٹ یہ بات ضرور ہے کہ بھارت نے ایکسلریٹ کر دیا ہے. DRDO جو ہے ان کا ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، اس میں بہت ان کی بجٹ بھی ان کا بڑھا دیا ہے. اور اب ان کو ٹاسک اسپیشلائز ٹاسک دے دیے گئے ہیں کہ کس طرح آپ نے کام کو جو ہے تیز کرنا ہے. تو میزائلز کے میدان میں کروز میزائل جہاں تک ہے وہ بھارت آنے والی جنگوں میں بھارت کی جانب سے ایک اہم رول ادا کرے گا. پاکستان کے لیے آبویسلی یہ سارے چیلنجز تو موجود ہیں، اور یہ جو ہائپر سونک کروز میزائل ہے یہ ٹیکنالوجی لمیٹڈ ہے ان دا سینس کہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیے تو بھارت تو اب اس پہ عبور حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے صرف چائنا، رشیا اور امریکہ کے پاس ہی اس قسم کے میزائل موجود ہیں. جی. لیکن اس میزائل کی خوبی اور بھی ہے منتہا کہ یہ مڈ ایئر اپنی ٹریجیکٹری کو چینج بھی کر سکتا ہے. اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ، کیونکہ اگر کوئی خطرہ اس کو محسوس ہوتا ہے مڈ ایئر کہ وہ کسی نشانے میں آ رہا ہے، گو کہ بیلسٹک میزائل میں بڑا مشکل ہوتا ہے، تو مڈ ایئر اپنی ٹریجیکٹری کو تبدیل بھی کر لیتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو ہمارے آئی ایم شور ہمارے جو ڈیفینس ایکسپرٹس ہیں ان کے سامنے یہ ہوگا. جی. اچھا، پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہم کس طرح کروز میزائل کے لیے ایک مناسب ڈیفینس ہمارے پاس ہونا چاہیے. گو کہ ہمارے پاس اس وقت چائنا کے بنے ہوئے HQ-9 سسٹمز تو موجود ہیں. جی. کیا امریکہ ہمیں پیٹریٹ سسٹم دینے میں انٹرسٹڈ ہوگا؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. اور کیا ہمارے پاس پیسہ ہے کہ ہم خرید سکیں؟ It means کہ India is basically working on
UAVs. اب انڈیا نے سارا فوکس UAVs پہ کر دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ انڈینز اس بات پہ بڑے کنفرم اور کلیئر ہیں کہ یہ جو کائنیٹک اینڈ نان کائنیٹک مینز ہم نے استعمال کرنے ہیں، اس میں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے اوپر UAVs جو ہے اس کے ذریعے ہمیں وہاں پہ پینک پھیلانی ہے. بیکاز انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ جو انڈین ملٹری ہے یا جو انفراسٹرکچر جو اسٹرکچر ہے انڈین ملٹری جو ہے، اس نے پاکستان کے اندر جو ڈرون بھیجے وہ دیٹ واز ویری افیکٹو ٹول. انڈیا اینڈ پاکستان جو ڈرونز ہیں انہوں نے ڈسپرپورشنیٹلی استعمال کیے ہیں. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں کائنیٹک نان کائنیٹک میئرز لینے چاہیے، مرجنگ ایریل تھریٹس جو ہیں وہ ان کو دیکھتے ہوئے، اور جو اینٹی ڈرون ٹیکنالوجیز ہیں وہ بھی ڈیولپ کرنی ہے، اور ڈرون ٹیکنالوجی بھی ڈیولپ کرنی ہے. مجھے جو چیز لگتی ہے، جو امپورٹنٹ چیز نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ UAVs پہ انڈیا پیسے لگانا چاہتا ہے لیکن انڈیجنس، باہر سے امپورٹ نہیں کرنا چاہتا، جو کہ انڈیا ول اسپینڈ ملینز اینڈ ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز ان دس. میں نے اگلے دن میں ایک انڈین جرنلسٹ سے بات کر رہا تھا، تو جو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اب ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ پیسہ لگا رہی ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، پاکستان کین ناٹ افورڈ اٹ، پاکستان اس کو ذرا بھی افورڈ نہیں کر سکتا. آپریشن سندور کے دوران ایک ویپن جس نے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا اور جو پاکستان کو آنے والے کئی سالوں تک ہانٹ کرے گا وہ ہے برہموس. برہموس ایک سپر سونک کروز میسائل ہے جو دنیا بھر میں فیمس ہے اپنے ایس مینوورنگ کے لیے. ٹارگٹ کو ہٹ کرنے سے پہلے سپر سونک سپیڈ پر یہ میسائل ایس شیپ میں منور کرتی ہے، جس سے کسی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے اس کو انٹرسیپٹ کرنا اور نیوٹرلائز کرنا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے، اور اس کو آج تک کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم انٹرسیپٹ نہیں کر پایا ہے، جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے. جبکہ دنیا بھر کی تمام جو دوسری سپر سونک میسائل ہیں، امریکن ہو یا رشین، سارے انٹرسیپٹ کہیں نہ کہیں ہو چکے ہیں بیٹل فیلڈ میں، لیکن صرف برہموس ہی ایک ایسی میسائل ہے جو ابھی تک انٹرسیپٹ نہیں ہوئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ اپنے آپ میں ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. اور جس طرح کی تباہی اس نے پاکستان کے اندر مچائی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر میں اس میسائل کی جو مانگ ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس کو بھارت اب ایکسپورٹ بھی کرے گا. لیکن حال ہی میں بھارت نے اس کے کچھ ایڈوانس ویریئنٹ کو ٹیسٹ کیا ہے، اور یہ ٹیسٹ بہت ہی زیادہ سکسیسفل ہوئے ہیں. اب اس میسائل کو سپر سونک سے ہائپر سونک میسائل بنایا جا رہا ہے، جس کے بعد اس کو انٹرسیپٹ کرنا پوری طرح سے ناممکن ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ اس کی رینج بھی بڑھائی جا رہی ہے، جس سے چائنا کو بھی ایک طرح سے چیک میٹ کر دے گا بھارت. اور آنے والے سمے میں اس کو بھی بھارت ایکسپورٹ کرنے کی سوچ سکتا ہے. لیکن یہ میسائل اس وقت پاکستان اور چائنا کے لیے ایک نائٹ میئر ہے، کیونکہ ان کو ابھی تک اس میسائل کا کوئی توڑ نہیں ملا ہے، اور آنے والے سمے میں ان کو کوئی توڑ ملے گا بھی نہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی میسائل ہے جس کو امریکہ بھی بنانا چاہتا تھا لیکن وہ بنا نہیں پایا.